آخر کار دل دماغ پر حاوی ہو گیا اور وہ معراج نے زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کر ڈالا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوتے ہی دین محمد کے گھر سے دو حولی نکل کر کچی سڑک پر آ گئے، جہاں دو افراد موٹر سائیکلوں پر ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ موٹر سائیکل کی روشنی میں معلوم ہوا کہ دین محمد کے گھر سے نکلنے والے دو حوالے آصف اور معراج کے تھے۔ معراج گھبرائی ہوئی خود کو ایک بڑی سی چادر میں سمیٹے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا، بس کہیں سے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب کوئی آواز معراج کی سماعتوں سے ٹکراتی، وہ چونک کر اپنے گھر کی دہلیز کی طرف دیکھتی۔ معراج اور آصف ایک موٹر سائیکل پر بیٹھے تو معراج نے آخری بار اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے شاید اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے آصف نے واضح محسوس کیا، اور وہ اس خطرے کی پیش نظر کہ کہیں معراج واپس نہ چلی جائے، موٹر سائیکل کی تیز رفتار کرتے ہوئے وہاں سے دور اور دور ہوتا چلا گیا، جبکہ معراج نے اس وقت تک اپنے گھر پر نظریں ٹکائی رکھی جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ معراج ایک بڑی کوچ کے ذریعے دوسرے شہر میں آ چکی تھی جسے اس نے پہلی بار دیکھا تھا، لیکن اسے شہر کی چکا چوند روشنی سے وحشت ہو رہی تھی اور وہ رہ رہ کر گھر یاد آ رہا تھا۔ اسے گھر سے یوں چلے آنا بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ خود کو دل میں برا کہہ رہی تھی، ہاں وہ بری ہے، بہت بری ہے۔ اس نے اپنی محبت دینے والی ماں کو دکھ دیا، سب سے الگ شفقت دینے والے باپ کو دھوکہ دیا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا اور وہ انہی خیالوں اور وسوسوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کسی نے اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ چونک پڑی اور اسے اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگی۔ اسے احساس تک نہیں ہوا تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں وہ اپنوں سے بیگانوں میں آ چکی ہے۔ اس کو آصف سمیت سارا کا سارا ماحول اجنبی لگنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ حقیقت میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آصف اسے نیچے اترنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر خود کو سمیٹتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور کوچ سے اتر آئی۔ کچھ لڑکوں نے اسے آگے بڑھ کر اس کا مختصر سا سامان اٹھایا اور وہ پیدل چلتے ہوئے ایک بڑی سی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر بڑا سارا تالا لگا ہوا تھا۔ انہی لڑکوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اسے کھولا اور حویلی میں داخل ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آیا اور سب کو اندر آنے کو کہا۔ معراج کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بت بنی سب کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کی ظاہری حالت سے واضح تھا کہ جیسے وہ اپنے فیصلے سے ناخوش ہے اور اب اس کی سزا بھگتنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ حویلی کا صحن کافی بڑا تھا۔ لڑکے انہی حویلی میں چھوڑ کر آصف کی ہدایت پر واپس چلے گئے، البتہ وہ چاہتے ہوئے حویلی کو باہر سے دوبارہ تالا لگا کر گئے، جس نے معراج کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ آصف اور معراج اکیلے تھے۔ اب معراج کو کچھ حوصلہ ملا تھا۔ وہ ان لمحوں کے لیے برسوں سے تڑپ رہی تھی۔ آخر وہ وقت آ گیا تھا کہ جب وہ آصف کے ساتھ اکیلے میں بلا خوف و خطرہ بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے اپنے بچپن بتانا چاہتی تھی اور اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ آصف جسے وہ ہر وقت ہر پل سوچتی تھی، وہ اپنے ہر خواب میں اسے ہی دیکھتی تھی۔ آج وہ خواب حقیقت بن گیا۔ معراج کو پہلی بار ایسا لگا کہ اس کا فیصلہ درست ہے۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتی ہے اور اس کا یہ حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ سورج ڈھلنے لگا تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی کرنیں باقی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی،
جسے سن کر معراج کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آصف نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے انہی لڑکوں میں سے ایک میں شاپر لیے کھڑا تھا۔ آصف نے اس سے شاپر لیا اور معراج کے پاس رکھ کر اس لڑکی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ کچھ دیر تک آصف اس سے باتیں کرتا رہا، پھر اسے رخصت کر کے واپس آ گیا۔ شاپر میں کچھ کھانے کا سامان تھا اور کچھ دیگر ضروریات کی چیزیں تھیں۔ معراج کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آصف کے آنے والے لڑکوں سے بات چیت کے متعلق پوچھے، مگر اسے گستاخی سمجھ کر خاموش رہی۔ وہ آصف کے بارے میں یہ سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی کہ آصف اس کے خلاف بھی کوئی بات کر سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے لمبے ہو رہے تھے اور محلے کے گھروں میں لوگ بتیاں بجھا کر سونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ معراج بیڈ پر ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنی اماں اور ابا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا بیتی ہوگی۔ اسے بھائیوں کا غصہ بھی ڈرا رہا تھا۔ اگر انہوں نے اسے ڈھونڈ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس کے دماغ میں وسوسوں کے جھکڑ چل رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کا سر بھی درد کے مارے پھٹ رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ متفکرانہ انداز سے دروازوں کی طرف دیکھنے لگی۔ آصف جو نیند کے سے انداز میں لیٹا ہوا تھا، فوراً اٹھ گیا، جیسے وہ نیند میں کم اور انتظار میں زیادہ تھی۔ دروازے پر ایک خاتون اور بڑے عمر کے دو مرد تھے۔ آصف انہیں اندر لے آیا۔ اس نے خاتون کا تعارف اپنی خالہ اور مردوں کا تعارف خالو اور ان کے بھائی کے طور پر کرایا۔ وہ تینوں مسلسل معراج کو گھورے جا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں معراج کو ان سے خوف آنے لگا۔ ان کی نظروں میں سفاکیت محسوس ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں چھٹی حس انسان کو خطرے سے متعلق خود ہی آگاہ کر دیتی ہے۔ معراج کی بھی چھٹی حس اس وقت مکمل طور پر بیدار ہو چکی تھی اور اسے آنے والے خطرے کے بارے میں آگاہ کر رہی تھی۔ کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں، پھر وہ تینوں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد معراج نے سکھ کا سانس لیا۔ آصف دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا، جبکہ معراج کو اندر سے دروازہ بند کرنے کی ہدایت بھی کر گیا۔ معراج کو اکیلے میں ڈر تو لگ رہا تھا، مگر وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ اس کا اکیلے رہنے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے بالکل تنہا رہنا چاہتی تھی۔ اس نے آصف کے جاتے ہی دروازہ اندر سے بند کیا اور دوبارہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ وہ اپنے خیالوں میں تھی کہ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ معراج کے والدین اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نڈال ہو چکے تھے۔ دین محمد کی عمر اگرچہ کافی تھی، مگر بیٹی کے اس صدمے نے اس کی عمر میں 20 برس کا اضافہ کر دیا تھا۔ شام تک وہ بیٹی کی تلاش میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر مارا مارا پھرتا رہا، مگر کہیں کوئی سراغ نہ پا کر آخرکار اپنی قسمت پر روتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لوگوں کو جواب دینے کی بجائے خود کو زمین میں دفن ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ انسان خود نہیں مرتا، اسے تو لوگ مار دیتے ہیں۔ دین محمد بھی لوگوں کو نظروں سے بچنے کے لیے راتوں رات گھر خالی کر دینا چاہتا تھا، مگر وہ کسی کے پاس جاتا۔ اب تو کوئی اس کو اپنے پاس جگہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ اس پر زمین باوجود اپنی فراخی کے لیے تنگ ہو رہی تھی۔ دوسری جانب ماں بھی جو روتے روتے تھک چکی تھی، اب تو اس کے آنسوں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ بھائی صبح کے گھر سے نکلے نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ شاید ان کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ لوگوں کا سامنا کرے۔ معراج چند ہی لمحوں میں ہنستے بستے گھر کو ویران کر گئی، ایسا ویران کہ نسلیں در نسلیں اس نشان کو مٹا نہ پائے۔ آفتاب نے کھڑکی کی اوٹ سے سر نکالا
تو معراج جیسے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے لگا تھا جیسے وہ اپنی ماں کے گھر پر ہو کر ابھی کافی دیر ہو گئی ہے، تمام کام ادھورے پڑے ہیں، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ نہیں، اب وہ ان سے سینکڑوں کلومیٹر دور جانے کہاں پر ہے۔ اس کا دل زور زور سے رونے کو چاہ رہا تھا۔ اس کی انتہائی ضبط کے باوجود آنسو چھلک کر اس کے رخساروں پر پھسل گئے۔ اس نے دوپٹے کے پلوؤں سے آنسو پوچھے اور پھر خود کو سمجھانے والے انداز میں دلاسا دینے کی ناکام کوششیں کرنے لگی۔ آصف نے آج کسی قاضی سے بات کر کے معراج سے باقاعدہ نکاح کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ معراج بھی یہی چاہتی تھی کہ اپنے اس رشتے کو جلد از جلد پاکیزگی بخشے، جس کے لیے اس نے صبح سے ہی آصف سے بات کی تھی۔ آصف قاضی سے بات کرنے کا کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔